بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ جب شہادت عباس کا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی شہادت کا نقشہ ابھرتا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہ عباس ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی جو ان کے ساتھ واقع کربلا میں موجود تھے۔ دوستو، کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور گفتار کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچپن سے لے کر شہادت تک حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام حالات پر ہم روشنی ڈالیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اس عظیم ہستی کی زندگی کے حالات و واقعات سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بس آپ نے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 رجب 4 شعبان 26 ہجری بمطابق 645 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی پیدائش کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے خدا کا شکر گزار ہونے کے طور پر زمین پر سجدہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور دائیں اور بائیں کانوں میں بالترتیب اذان اور اقامت پڑھی۔ پھر نئے پیدا ہونے والے بچے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ ان کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کی تقریب رکھی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا نام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت بھی پیش آیا۔ جب اس وقت انہوں نے آنکھیں کھولی تب حضور نے انہیں اپنی باہوں میں لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ بیٹا جس کا نام انہوں نے عباس رکھا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بے داغ شیر، بہادری کے ایسے ہی کام کرے گا اور جو زندگی اور موت کے خوف کے بغیر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا، یہ بھی ان کی خواہش تھی کہ عباس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل ساتھی ہوں اور کربلا میں ان کے مالک ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی اور 14 سال کی عمر تک ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ اگلے 10 سال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محتاط نگاہ میں اور آخری 10 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ اس طرح یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے بہت سے شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ ان کی بہادری، دلیری، جرأت مندانہ نقطہ نظر اور جنگی سپاہی کا فن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ورثے میں ملا تھا اور یہ جمال لڑائیوں میں بہت اچھی طرح ثابت ہوا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صبر اور برداشت کا درس دیا اور ان کی شیر دل وفاداری اور خود قربانی کی فطرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی زینب کے ساتھ کی رفاقت کا نتیجہ تھی۔ جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر وہ مکمل طور پر ثابت قدم تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ماہر عالم بھی تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فرائض اور احکامات اسلام کے مطابق ادا کیے۔ وہ اپنے خیالات، الفاظ اور اعمال میں پاک تھے۔ وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے مطابق سختی سے زندگی گزارتے تھے۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے سکھایا اور تربیت دی، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا اور تربیت دی۔ علی زندگی اور موت کے اسرار کو پوری طرح جانتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقی روح کو مکمل طور پر اپنے اندر سمو لیا تھا۔ یاد رہے کہ ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تھا، اس کو نہ تو دنیاوی زندگی سے وابستہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی موت سے ڈرایا جا سکتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے اس کا مکمل جواز پیش کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی بیٹی لبابہ سے شادی کی اور ان کے 2 بیٹے فضل اور محمد تھے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ لبابہ کربلا میں موجود تھیں اور ان کا بیٹا محمد وہاں شہید ہوا۔ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور اپنے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بھیج دیا۔ انہوں نے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو مشکل سے 12 سال کے تھے۔ حضرت علی نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا اور اپنے دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ حسین، یہ بچہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، آپ کی عظیم قربانی کے دن میری نمائندگی کرے گا اور آپ کے عزیزوں کے دفاع میں اپنی جان دے دے گا،
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، عباس میرے بچے، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بے پناہ محبت کو جانتا ہوں، اگرچہ آپ اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کم عمر ہیں، لیکن جب وہ دن طلوع ہوا تو حسین اور ان کے بچوں کے لیے کسی قربانی کو بہت بڑی نہ سمجھیں۔ پیارے دوستو، یہ 657 عیسوی کی بات تھی، جبکہ عظیم قربانی کا موقع 680 عیسوی میں کربلا کے میدان جنگ میں پیش آیا، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی افواج کے خلاف تیار کھڑے تھے۔ یہ برائی کے خلاف اچھائی اور غلط کے خلاف حق کی جنگ تھی، اور تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ عظیم قربانی، عظیم جرت اور ایک منصفانہ مقصد کے لیے لگن کا ایک اہم نشان بن گئی۔ دوستو، یوں کربلا کی جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے کمانڈر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد کرتے ہوئے یزید کی بری قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یاد رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھائی کے لیے بے لوث وفاداری اور محبت کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک ایسے جنگجو کی کہانی بھی ہے جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک منصفانہ وجہ تھی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی جنگ تب دیکھی جب وہ صرف 11 برس کے تھے۔ یہ صفین کی جنگ تھی۔ ایک دن وہ میدان جنگ میں مکمل نقاب پوش اور بختر بند نظر آئے۔ جب ابن شاہ، ایک بہادر اور مشہور شامی جنگجو نے اس نقاب پوش شخص کو دیکھا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں میں سے ایک سے کہا، اسے قتل کر دو۔ اس کے بجائے اس کے بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے 6 بیٹوں نے اس نقاب پوش سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اپنی اجل سے جا ملے۔ آخر کار لبنان الشورا خود آ گیا اور اسے بھی اسی انداز میں پیٹا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس نقاب پوش جنگجو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا اور کسی نے لڑنے کے لیے آگے آنے کی ہمت نہیں کی، لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب ہٹایا تو لوگ حیران ہوئے کہ وہ حضرت علی نہیں تھے، بلکہ حضرت علی کی بہادری کے وارث عباس تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، احترام اور پیار امام حسین کے لیے اتنا گہرا تھا کہ وہ جس زمین پر چلتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی دھول وہ اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے۔ دوستو، واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی کو ترجیح دینے پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام حسین جب اپنے والد حضرت علی کے ساتھ مسجد کوفہ میں موجود تھے، پیاس محسوس کی اور اپنے خادم کمبر سے پانی مانگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں میں اچھل پڑے اور وفادار نوکر کو منع کرتے ہوئے اپنے مالک کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑا۔ جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں اس نے اسے اپنے کپڑوں پر گرا دیا۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر میں رک گئے اور آنسو ان کے گالوں پر بہہ گئے۔ جب ان کے وفادار پیروکاروں نے ان کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے وہ پیشن گوئی کے الفاظ کہے جو 20 سال بعد سچ ثابت ہوئے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آج اپنے بھائی حسین کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے جوش میں پانی سے کپڑے گیلے کیے ہیں، ایک دن آئے گا جب امام حسین کے بچوں کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ان کے جسم کو خون میں بھگو دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی۔ روایات کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مدینہ سے نکلے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور امام کے خاندان کے تمام افراد نے ان سے محبت کی۔ وہ امام حسین سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ جب شمر بن ذوالجوشن، یزید کی فوج کا دوسرا کمانڈر، امام حسین کے کیمپ کی طرف آیا اور پکارا، میرے بھانجے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کہاں ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی جب امام حسین نے اسے کہا کہ اسے جواب دو، کیونکہ اس کے باوجود کہ وہ بدعنوان ہے وہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شمر نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے آپ سب کی حفاظت کے لیے خاص طور پر پوچھا ہے، تو تم کیوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم طاقتور یزید کی فوج میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حقارت سے دیکھا اور جواب دیا، خدا کا غضب ہو تم پر اور تمہاری تجویز پر، خدا کے دشمن، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہم اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو گمراہ یزید سے جوڑیں؟ شمر نے رخ موڑا اور غصے سے چلا گیا۔
ایک اور کوشش یہ بھی کی گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کیمپ میں لے جایا جائے، کیونکہ ان کے دلوں میں ان کی جان لیوا بہادری سے خوف زدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے درباری تھے اور ان پر بہت اثر و رسوخ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام البنین جریر کی کزن تھیں، جنہیں پورا یقین تھا کہ حسین اور ان کے ساتھی ٹھنڈے خون میں ذبح کیے جائیں گے۔ اسے اپنے 4 بھتیجوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کا حسین کے ساتھ قتل عام کرنے کا خیال بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے ابن زیاد سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھانجے کی جان بچائے۔ ابن زیاد نے یہ درخواست قبول کر لی اور جریر نے فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس سے اور اس کے بھائیوں سے کہو کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ترک کر دیں اور ابن زیاد کی طرف آئیں اور اپنی جان بچائیں، کیونکہ وقت بہت نازک تھا۔ اس نے یہ خط عرفان نامی شخص کے ذریعے بھیجا۔ قاصد نے یہ خفیہ خط حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جنہوں نے اسے پڑھ کر مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور عرفان کو آگاہ کیا، فوراً چلے جاؤ اور میرے چچا جریر بن عبداللہ سے کہو کہ ہم حسین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم کبھی ابن زیاد سے حفاظت نہیں مانگیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اپنے پیارے حسین اور اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب عرفان نے جریر کو یہ پیغام دیا تو وہ بہت مایوس اور اداس تھا۔ اسے یقین تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعوت قبول کر لیں گے۔ بظاہر وہ بھول گیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے شیر کا بیٹا تھا، جسے اپنی جان سے زیادہ اسلام اور حسین کی پرواہ تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل اور پورے عرب میں ایک جنگجو کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی شہرت نے دشمنوں میں بہت زیادہ شدت پیدا کر دی تھی۔ جب اس بے خوف شیر نے میدان میں اپنا ظہور کیا تو دشمن نے اسے دریا تک پہنچنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری اور بہادری سے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب کیا، ہم خود ہاشمی قبیلے کی تلوار ہیں اور آپ کا خون بہانے کے لیے تیز دھاروں سے تیز ہیں۔ حق کے مخالفین کے بیٹے، افسوس اگر ہمارے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے اور ان مصیبتوں کو دیکھتے جو ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہی ہیں تو واقعی آپ سے دکھی ہوتے۔ تلواروں کے نیچے موت تسبیح کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا پھل جنت ہے۔ لعنت ہو اس دنیا پر اور اس کی عارضی لذتوں پر، تم سب جہنم کی آگ میں بھونے جاؤ گے۔ یہ الفاظ سن کر دشمن نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے باک شیر ایک زوردار گرج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس شخص کو ذبح کیا جو ان کی پہنچ میں آیا۔ دوستو، کہتے ہیں عمر بن سعد کی افواج میں ایک شخص تھا جس کا نام مرید بن صدف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تباہی مچا رہے ہیں اور یزید کے بہترین سپاہیوں کو مار رہے ہیں تو بہت جنگلی ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ بڑی شرمندگی اور افسوس کا موقع ہے کہ ایک ہاشمی بہت تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ہم بے شمار ہیں، ہماری عددی طاقت دیکھیں، اگر تم میں سے ہر ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائے اور اسے اپنے چہرے پر پھینک دے تو وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ تم سب بزدل ہو، پیچھے ہٹو، مجھے تنہا عباس سے لڑنے دو، میں اسے جلد ہی قتل کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھاگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی طاقت اور مہارت کو آزمانے کے لیے مرید بن صدف کے ساتھ لڑنے لگے، جس نے اپنی شائستگی، جرت اور مردانگی پر فخر کیا اور جو اپنی فتح پر زیادہ پر اعتماد تھا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقارت سے کہا، عباس واپس جاؤ اور لڑائی نہ کرو، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے کیونکہ تم جب بہت جوان اور نازک ہو، فوراً چلے جاؤ اور پرامن اور خوشگوار زندگی گزارو۔ یاد رکھو کہ وہ افراد جنہوں نے اب تک تمہارے ساتھ جنگ کی ہے اور جنہیں تم نے اتنی آسانی سے قتل کیا، ان کے پاس ضروری جنگی سامان نہیں تھا۔ جان لو کہ تم میرے لیے کوئی مماثل نہیں ہو۔ عقل مند کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بے باک شیر اور بنی ہاشم کے چاند نے مرید بن صدف کو شروع سے آخر تک صبر سے سنا۔ جب وہ اپنی تقریر مکمل کر چکا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری سے کہا، خدا کے دشمن، میرے لیے آپ کی شرائط سے اتفاق کرنا بالکل ناممکن ہے۔ تم مجھے برباد نہیں کر سکتے،
लेकिन तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। जो खुदा के लिए मरते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, जो खुदा के खिलाफ लड़ते हैं वो हमेशा के लिए हलाक हो जाते हैं। मुबारक हैं वो लोग जो खुदा की रजा के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। यकीन करो तुम मुझे गुमराह करने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम मेरे नबी के साथ ताल्लुक से वाकिफ हो। अली का बेटा, खुदा का शेर, न कांप सकता है और न पीछे हट सकता है। वो कभी भी बुरी कुव्वतों के सामने सर तस्लीम खम नहीं कर सकता। वो किसी भी दुश्मन से कभी नहीं डर सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। याद रखें कि इंसान की अजमत का राज उसके खुदा पर गैर मुतजलजल ईमान में पोशीदा है। उसे हर हाल में खुदा ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी हालत में हो। खुदा की हिकमत नाकाबिले यकीन है। वो जो भी करता है हमेशा बेहतरीन होता है। मैं अपनी किस्मत से नाराज नहीं हूं। मैं जो कुछ भी अपने लिए महफूज रखता हूं उससे पूरी तरह बाखबर हूं। मैं कभी भी इस दुनिया के नुकसान पर नहीं रो सकता और मौत से बचने की कोशिश नहीं करूंगा। जब मेरे पास मौत आएगी मैं उसका खैर मकदम करूंगा। अगर ये खुदा की राह में मेरे सामने आई, मैं खुशी से मौत के सामने सर तस्लीम खम करूंगा, क्योंकि जन्नत इस दुनिया से ज्यादा खुशगवार ठिकाना है। ये दुनिया रहने के काबिल जगह नहीं है। खुशकिस्मत है वो जो इस्लाम के लिए मरता है। दोस्तों कहते हैं कि मुरीद बिन सदफ इस जवाब पर अपना जहनी तवाजुन खो बैठा। यजीद की ताकतवर और मजबूत कुव्वतों से घेरे हुए शख्स से उसने कभी भी ऐसे जुर्रतमंदाना जवाब की तवक्को नहीं की थी। उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उनकी अपील ने मतलूबा असर नहीं दिया। वो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी और गैर मामूली शाइस्तगी पर खौफनाक थे। फ़ानी ख़तरे के इस लम्हे में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बहुत ठंडे, पुरसकून और बावकार थे, उसने सूरत हाल की संगीनी को मुकम्मल तौर पर महसूस किया और पलक झपकते ही उसने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जहनी मौजूदगी को नहीं खोया, वो अपनी मौक़िफ़ पर कायम रहे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नेज़े को पकड़ लिया और उसे इतनी सख्ती से खींच लिया कि मुरीद बिन सदफ, जिसने अपनी बहादुरी और ज़्यादा एतमाद पर फ़ख्र किया था, ना सिर्फ नेज़े पर अपनी गिरफ्त खो बैठा बल्कि काठी पर अपना तवाज़ुन भी खो दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेज़ा छीनने में कामयाब हो गए। मुरीद ज़मीन पर गिर गया। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुरीद के घोड़े को इस कदर शदीद ज़ख्मी कर दिया कि यह मज़ीद कार्रवाई के लिए नाअहल था। शिमर ने भांप लिया था अगर उसे फौरी मदद ना मिली तो उसकी हालत खतरनाक हो जाएगी। चुनाचे शिमर ने तेजी से काम किया और सुरेका, जो मुरीद का एक वफादार और फर्मा बरदार खादिम था, उसको पुकारा कि वो अपने घोड़े को अपने मालिक के पास ले जाए। सुरेका ने शिमर के अहकामात पर अमल किया। प्यारे दोस्तों, करबला के तपते हुए रेत के टीले खून से रंगे हुए थे। उन टीलों में से एक के पास फरात के किनारे बेशुमार जख्मों से खून बहने वाला एक नौजवान सजदे की शक्ल में था, जिसके अंदर जिंदगी तेजी से खत्म हो रही थी। उसके बावजूद ऐसा लगता था जैसे वो बेचैनी से तवक्को कर रहा हो कि कोई उसके पास आए, आखिरी सांस लेने से पहले उसके करीब हो। अपना खस्ता गले से वो किसी को पुकार रहा था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेचैनी से तवक्को कर रहे थे कि उसका मालिक उसकी ज़िंदगी से अलहदा होने से पहले उसके पास आएगा। कहा जाता है कि इंसान के मरने से पहले उसकी ज़िंदगी के तमाम माजी के वाक़यात फ्लैशबैक में उसके दिमाग की आंख के सामने गुजर जाते हैं। अपने आखिरी लम्हात में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के वाक़यात देखे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद को मदीने में एक बच्चे के तौर पर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अकीदत के साथ देखा, जो एक भाई के लिए भी मुनफरिद समझा जाता था। उसने कूफे में उस गर्म और सरसब्ज दिन के वाक़यात देखे जब उसके वालिद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में एक जमात से खिताब कर रहे थे और वो बचपन में अपने प्यारे भाई के चेहरे को देख रहा था। उसे देख रहा था हुसैन के खुश्क होंठों को देख कर कि वो बहुत प्यास महसूस कर रहा है। वो कैसे मस्जिद से बाहर निकला और ठंडे ताजगी वाले पानी से भरा हुआ टम्बलर लेकर वापस आया, और जितनी जल्दी मुमकिन हो पानी ले जाने की जल्दी में वो किस तरह अपने कपड़े गीले कर बैठा। अपने कपड़ों के गीले होने पर उसने अपने वालिद की पेशगोई के अल्फाज को याद किया और समझा कि उसके खात्मे के इस लम्हे में कितने सच्चे थे। इत्मीनान की एक हल्की सी मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए उसके झुके हुए होंठों पर तारी हुई। इत्मीनान की एक मुस्कुराहट जो उसने अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी की थी।
कि उसने अपना फर्ज निभाया जिसके लिए उसकी परवरिश हुई। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जान कुनी की इस हालत में एक दर्दनाक मंजर अब्बास की आंखों के सामने से गुजर गया। बच्चे चीख रहे थे, गोया कि प्यास प्यास खा रही है, हमें मार रही है। सकीना उसके पास आ रही है और अपना खुश्क पानी का बैग उसके कदमों में रखकर उससे कह रही है, चच्चा मैं जानती हूं कि आप हमारे लिए पानी लाने के लिए कुछ करेंगे, यहां तक कि अगर आप एक बैग भर कर ला सकते हैं, हम अपने खुश्क गले को गीला कर सकते हैं। वो देख सकता था कि रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी से प्यास बढ़ रही है, उनकी जवान जिंदगियों को उनमें से निचोड़ रही है। पानी के भरे हुए थैले को लेकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जहन में उस सोच के साथ घोड़े पर सवार होकर छलांग लगाई कि बेचैनी से इंतजार करने वाले बच्चों को जल्द से जल्द पानी मिले। उसे हुसैन के कैंप की तरफ सरपटते देखकर दुश्मन बौखला गया। दुश्मनों की सफों से किसी ने चीख कर कहा कि अगर हुसैन और उसके लोगों को पानी मिल गया तो मैदान जंग में उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगरचे ये एक गैर मसावी लड़ाई थी, उसने उनका मुकाबला बहादुरी से किया, जो कि उनके वालिद की खसूसियत थी। ये देखकर कि इतने बहादुर आदमी पर सामने का हमला मुमकिन नहीं था, उन्होंने तीरों का सहारा लिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में सिर्फ एक ही सोच थी कि पानी के थैले की हिफाजत कैसे की जाए। उसके नज़दीक उसकी जिंदगी की हिफाजत की बजाय पानी के थैले की हिफाजत करना ज्यादा अहम लगता था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस तरह मशगूल देखकर एक गद्दार दुश्मन रेत के टीले के पीछे छुपा हुआ बाहर निकला और उसके दाएं हाथ पर एक जरब लगाई और उसे काट दिया। एक लम्हे में अब्बास ने अपनी तलवार अपने बाएं हाथ में मुंतकिल की। अब अली का शेर माजूर हो गया था। दुश्मनों ने उसे घेरने की हिम्मत की। दुश्मन की तलवार के एक धक्के ने उसका बायां बाजू काट दिया। मुश्किलात अब उनके खिलाफ बढ़ रही थीं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थैले को दांतों से थामा और घोड़े पर झुके अपने सीने से झंडे की हिफाजत की। अब उसके जहन में सबसे अहम ख्याल ये था कि किसी न किसी तरह कैंप पहुंचा जाए। एक खामोश दुआ उसके होंठों से निकल गई, मेहरबान अल्लाह, मुझे अपने मिशन की तकमील के लिए कुछ वक्त दे। लेकिन ऐसा नहीं होना था। एक तीर ने पानी के थैले को चीरा और उसमें से पानी निकलने लगा, लेकिन ऐसा नहीं होना था। एक तीर ने पानी के थैले को चीरा और उसमें से पानी निकलने लगा। उनकी तमाम कोशिशें रायगां गईं। दुश्मन अब उनके गिर्द घेरे में जमा हो गए। उनमें से एक उनके करीब आया और उसने एक लोहे की क्लिप से एक हमला किया। वो पीछे हट गए और घोड़े से गिर गए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शदीद दर्द के साथ जलती हुई रेत पर खुद को तन्हा पाया। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन उनके मालिक को देखने की उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। एक आखिरी कोशिश के साथ उन्होंने चीख कर कहा, मेरे मालिक, मेरे मरने से पहले मेरे पास आओ। गोया उनकी दुआओं के जवाब में उन्होंने अपने करीब कदमों को महसूस किया। हाँ, उसकी जबिल्लत ने उसे बताया कि उसका मालिक है। उसने महसूस किया कि उसका मालिक उसके सामने घुटने टेक रहा है। उसका सर उठाकर उसे गोद में लिया। चंद सेकंड के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा गया, क्योंकि दोनों जज्बात से लरस गए थे। बिलाखिर उसने हुसैन की आवाज सुनी, सिसकियों से भरी एक चीख, अब्बास मेरे भाई, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मालिक के हाथ का प्यार भरा लम्स महसूस किया। बड़ी कोशिश के साथ उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, आप आखिरकार आ गए हैं मेरे आका। मैंने सोचा था कि आपकी तरफ आखिरी नजर डालना मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप यहां हैं। हुसैन आंसुओं के सैलाब में डूब गए। उसके भाई की नजर, जिसका नाम अकीदत और बेलौस वफादारी का एक लफ्ज बन गया था, अपनी कीमती जान को हुसैन की बाहों में डालकर दिल दहला देने वाला था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आहिस्ता से सरगोशी करते हुए सुना गया, मेरे आका, मैं कुछ आखिरी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने सबसे पहले आपके चेहरे को देखा था, और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी नजर आपके चेहरे पर हो। मेरी एक आंख तीर से छीदी गई है और दूसरी खून से भरी हुई है। अगर आप आंख साफ करेंगे तो मैं आपको देख सकूंगा और अपनी आखिरी मरने की ख्वाहिश पूरी करूंगा।
میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو کیمپ میں نہ لے جائیے۔ میں نے سکینہ کو پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، اور چونکہ میں اسے پانی لانے کی کوششوں میں ناکام رہا ہوں، اس لیے میں موت کے باوجود اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو صبح سے ملنے والی ضربوں نے کچل دیا ہے، اور میرے جسم کو کیمپ میں لے جانا آپ کے لیے مشکل کام ہوگا۔ اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ سکینہ کو میری حالت زار دیکھنے کے لیے یہاں نہ لایا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کس محبت اور پیار سے میرے لیے وقف ہے۔ میری لاش کو یہاں پڑا دیکھ کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی حسین نے روتے ہوئے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی آخری خواہشات کو پورا کرے گا، اور مزید کہا کہ عباس، میری بھی خواہش پوری ہونے کو ہے۔ بچپن سے آپ نے ہمیشہ مجھے مالک کہا ہے، کم از کم ایک بار اپنی مرتی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بھائی کہو۔ آنکھ سے خون صاف ہو گیا۔ ایک بھائی نے دوسرے کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ عباس کو سرگوشی کرتے ہوئے سنا گیا، میرے بھائی، اور ان الفاظ کے ساتھ اس نے اپنی روح اپنے بنانے والے کے حوالے کر دی۔ حسین روتے ہوئے عباس کی لاش پر بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔